السلام علیکم، میرا نام ہے احمد رضوان۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا میں ہوئی ایک ایسی وار کی کہ جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ ایک ایسی انوکھی وار تھی جو کہ دو کنٹریز یا دو نیشنز کے درمیان تو نہیں بلکہ ایک نہ اڑنے والے برڈ اور انسانوں کے درمیان تھی۔ فلائٹ لیس برڈ ایمو اور انسانوں کے درمیان ہونے والی یہ انبلیویبل وار اس وقت مور انٹرسٹنگ ہو گئی جب اس میں آسٹریلین آرمی نے بھی انٹروین کر دیا۔ دوستوں، جنگ پر بات کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں کچھ اس جنگ میں موجود اوپوننٹ ایمو کے متعلق، جو کہ آسٹریلیا میں رہنے والا ایک فلائٹ لیس برڈ ہے جس کی ہائٹ 6 فٹ کے قریب پائی جاتی ہے اور اسے دنیا کا تھرڈ ٹالسٹ برڈ بھی مانا جاتا ہے، جبکہ ایموس کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی سپیڈ کو مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، ایمو کین رن ود دا سپیڈ آف 48 کلومیٹر پر آور، اور یہی سپیڈ آسٹریلین آرمی کے خلاف اس کا سب سے بڑا ویپن بھی ثابت ہوئی۔ اب اس جنگ کی جو سب سے مین ریزن تھی وہ کچھ اور نہیں بلکہ فوڈ اور سروائیول تھا۔ آفٹر ورلڈ وار ون، آسٹریلین گورنمنٹ نے اپنے ریٹائرڈ سولجرز کو ویسٹرن آسٹریلیا میں فارمنگ کے لیے ایک وسیع لینڈ پرووائڈ کی، اور یہ وہ ٹائم تھا جب پوری دنیا ایک گریٹ ڈپریشن کا سامنا کر رہی تھی۔ گریٹ ڈپریشن واز اے گلوبل اکنامک ڈاؤن ٹرن جو کہ 1929 سے 1939 تک جاری رہا، اور اسے 20th سینچری کا لانگسٹ اور موسٹ ویئر ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ گریٹ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ ویسٹرن آسٹریلیا ایک میسو ڈراؤٹ کا بھی سامنا کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر موجود اینیملز اور برڈز کے لیے بھی فوڈ حاصل کرنا انتہائی ڈیفیکلٹ ہو چکا تھا۔ اب فارمرز کی لگائی ہوئی ویٹ کراپس ایمس کے لیے کسی سونے کے کھیت سے کم نہ تھیں، لہذا خوراک کے حصول کے لیے وہاں پر موجود ایمس کے فلاکس نے کراپس پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور یوں ویسٹرن آسٹریلیا انسانوں اور ایمس کے درمیان ایک بیٹل فیلڈ بن گیا، اور آغاز ہوا دا گریٹ ایمو وار کا۔ جب بات بہت زیادہ بگڑ گئی تو فارمرز نے آسٹریلین گورنمنٹ سے انٹروین کرنے کی ریکویسٹ کر دی۔ اب گریٹ ڈپریشن کے باعث آسٹریلیا کی اکنامک کنڈیشن اس قدر ورس تھی کہ آسٹریلین گورنمنٹ نے فوراً سے اسٹیپ ان کیا اور ایک ملٹری آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس ملٹری آپریشن سے پہلے فارمرز اپنا ہر قسم کا حربہ استعمال کر چکے تھے، جس میں فارمز کے ارد گرد فینس لگانے کا کام بھی شامل تھا، لیکن ایمس کی لمبی ہائٹ کے سامنے یہ فینس بھی ریت کی دیوار ثابت ہوئی، اور فصلوں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ فارمرز کو یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ایمس کے پیر پڑتے وہ جگہ فلیٹ بنجر ہو جاتی اور کاشت کے قابل بھی نہ رہتی۔ لہٰذا آسٹریلین گورنمنٹ نے ویسٹرن آسٹریلیا میں رائل آسٹریلین آرٹلری کی ڈپلائمنٹ شروع کر دی، اور سولجرز کو اس وقت کی موسٹ انوویٹو مشین گنز پرووائڈ کی گئیں جو کہ لیوس گن کے نام سے مشہور تھیں۔ اس ملٹری آپریشن کا پلان آسٹریلین سینیٹر سر جارج فاسٹر پیئرس نے بنایا، جنہیں اس جنگ کے بعد دی منسٹر آف ایمو وار کے نام سے جانا جاتا رہا۔ لہٰذا 2 نومبر 1932 کو اس جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا، جو کہ مسلسل 1 ماہ 7 دن تک جاری رہی اور 10 دسمبر 1932 کو جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ اس آپریشن کے آغاز میں آسٹریلین سولجرز بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے اور اسے ایک ایزی وکٹری سمجھ رہے تھے، لیکن ان کی یہ امید پر ایمس کی سپیڈ اور ایجیلٹی نے پانی پھیر کر رکھ دیا۔ کئی دن کی لڑائی کے بعد ایمس اب اس قابل ہو گئے تھے کہ جیسے ہی وہ کسی فائر کی آواز سنتے تو ایمس چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے اور تیز سپیڈ کے باعث مختلف جگہوں پر پھیل جاتے، جس کی وجہ سے آرمی کے لیے انہیں ٹارگٹ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ اس جنگ کے دوران آسٹریلین آرمی نے تقریباً 9860 راؤنڈ آف ایمونیشن کیے، جس کے نتیجے میں 980 ایمس اپنی جان سے گئے، لیکن یہ تعداد انتہائی کم تھی۔ ایک اندازے کے مطابق وہاں پر موجود ایمس کی تعداد تقریباً 20,000 کے قریب تھی، جس میں سے 980 ایمس کے کم ہو جانے سے ایمس کی پاپولیشن پر کوئی فرق نہ پڑا، اور صورتحال اس قدر بری تھی کہ 10 راؤنڈز آف ایمیونیشن کرنے کے بعد ہی کوئی ایک آدھا ایمو کا شکار ہو پاتا۔ لہٰذا دسمبر 1932 میں اس جنگ کی خبر UK تک پہنچ گئی، اور وہاں پر موجود کنزرویشنسٹ نے اس آپریشن کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیے۔ آخرکار بڑھتے ہوئے دباؤ اور مسلسل ناکامی پر آسٹریلین ملٹری نے ہتھیار ڈال دیے، اور آسٹریلین گورنمنٹ نے اپنی ملٹری کو واپس بلا لیا۔ اس جنگ نے پہلے سے گریٹ ڈپریشن سے متاثر آسٹریلیا کو شدید مالی نقصان پہنچایا، اور یہ وار آسٹریلیا کے لیے ایک لاجسٹیکل نائٹ میئر ثابت ہوئی۔ کیوں دنیا کی اس انوکھی جنگ میں ایمس فتح یاب ہوئے،
اور جدید ویپنز کے حامل آسٹریلیا کو ایک شرمناک شکست ہوئی۔ اب آسٹریلیا پر اس جنگ کا اس قدر خوف طاری رہا کہ فارمرز نے مسلسل 1934، 1943 اور 1948 میں کئی بار دوبارہ سے ملٹری آپریشنز کی ریکویسٹ کی، لیکن آسٹریلین گورنمنٹ نے مسلسل اسٹریٹ فارورڈلی اس ملٹری آپریشن کی ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کر دیا۔ لہٰذا دنیا کی اس انوکھی جنگ میں ایمس بغیر کسی ہتھیار کے کامیاب ہوئے، اور انسان جدید تر ہتھیار اور جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی شکست کھا گئے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔